اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے بعد؟ اور کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم اب بھی نصیحت حاصل نہ کرو گے؟ یہ سورہ جاسیہ کی 23ویں آیت ہے۔ اس میں بہت ایک اہم موضوع پر اللہ تعالیٰ متوجہ کرا رہے ہیں۔ اس میں اس شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج دنیا میں کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے کافر و مشرک ہو چاہے کوئی اور ہو، لیکن اکثریت کو اگر دیکھیں تو جانے انجانے میں انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود ہی تو بنا کر رکھا ہے۔ ان کی پوجا ہوتی ہے اور اس کی پرستش ہوتی ہے۔ وہ بت ہیں ان کے جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی، چاہے وہ کوئی مذہب سے کوئی تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کی نفسانی خواہشات اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اس کی ہی پوجا ہوتی ہے، اسی کی بات ہوتی ہے۔ اصل میں عبادت کہتے کسے ہیں؟ در حقیقت اطاعت کا نام ہے عبادت، پوری اطاعت مکمل۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت اگر کی جائے گی تو گویا کہ وہ عبادت ہی ہے اس کی جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اور رب ہے، اور وہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو ہمارے لیے حلال اور حرام ٹھہرائیں اور جائز اور ناجائز کہیں، اور پھر ان کے حکم کے خلاف اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے جو چاہیں گے وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا، چاہے ہم اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، اور ہمیں جو ہے یہی بات کہی جائے گی کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا معبود اور اس کو اپنا بت بنا لیا ہے۔ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کی کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیتے ہیں اور انہی چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے۔ ہمارے نفس یعنی ہم اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جس کو ہمارا نفس اچھا سمجھتا ہے، اور ان چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں جس کو ہمارا نفس برا سمجھتا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے، نفس تو انسان کو غلط مشورہ دیتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں، یعنی نفس تو برا ہی ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، جہاں تک کہ میرا رب مجھ پر رحم فرما دے۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ نفس غلط چیزوں پر اکساتا ہے انسان کو، تو انسان جب اس کے نفس کی بات سننے لگتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات کو جو ہے زیادہ مقدم کرتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی عقل کو اچھا سمجھ کر صحیح سمجھ کر اس کی بنا پر فیصلے کرتا ہے اور دلائل اور براہین کے خلاف جو بھی کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی نفس کی پرستش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے کانوں پر اس کے دل پر ہم مہر لگا دی، اس کی یعنی آنکھوں پر ہم نے غفلت کا پردہ ڈال دیا، اب اسے کچھ نظر نہیں آتا اور نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کون ہے ہدایت دینے والا؟ کوئی نہیں ہدایت دے سکتا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں پڑا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم ابھی نصیحت حاصل نہ کرو گے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون، اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے، در حقیقت ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، محض گمان کی بنا پر ایسی باتیں کہتے ہیں۔
اور جو اس قسم کے جو لوگ ہیں اس سے پہلے سے بھی ان کا تذکرہ رہتا ہے، جو بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے ہماری پہلی اور آخری زندگی، اس کے بعد کوئی اٹھایا جانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ انہیں خیال تھا، گمان تھا، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا ایسے ہی اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، سب یعنی جو پیدا ہو گئے ہیں اور جو مر رہے ہیں وہ زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے، کوئی کسی کو پیدا نہیں کیا ہے اور اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اور ساری دنیا بغیر کسی صانع کے، بغیر کسی مدبر کے ایسے ہی چل رہی ہے۔ یہ وہ لوگوں کا خیال تھا، یہ دہریوں کا خیال ہے جسے ایتھسٹ کہا جاتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ خدا بھی ہے، کوئی ہستی ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی انتہا ہے اور نہ ابتدا تھی، بس یہ ایسے ہی از خود اپنے آپ چل رہا ہے، اس کو کوئی نہیں چلا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت کا جو ہے کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگوں کا نظریہ ہے، یہ انتہائی احمقانہ نظریہ اور خیال ہے اگر وہ لوگ سوچیں اس بارے میں، ذرا سا غور کریں تو، کیونکہ اس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی نقلی دلیل اس کے سلسلے میں موجود ہے۔ اور اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جو اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں کہ ایک دریا کا کنارے پر ایک جو ہے کچھ درخت لگے ہوئے تھے اور درخت پر سے لکڑیاں جو ہے خود بخود ٹوٹ گئی اور گری، اور پھر اس میں سے کچھ تختے بن گئے اور تختے بن کر ایک کشتی بن گئی، کشتی بن کر تیار ہو گئی اور کشتی میں لوگ سوار ہو گئے، اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ سب کشتی میں سوار ہوئے اور لوگ بیٹھ گئے، وہاں سے چل نکلے، اور جن کو جہاں پر اترنا تھا وہ کشتی میں سے کشتی رکی اور وہ اتر گئے، پھر دوسرے لوگ سوار ہو گئے، ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ لوگوں کو جب اس بات کی جو ہے اطلاع دی جائے گی کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا درخت کے تختے بنی اور کشتی بن گئی اور لوگ سوار ہوئے اور کشتی میں بیٹھ گئے، جس کو جہاں اترنا تھا کشتی اتار رہی تھی، اس کو کوئی ملا نہیں چلا رہا تھا بلکہ اپنے آپ از خود چل رہی، تو کہیں گے کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو جب ایسے کیسے ممکن نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی چیز، تو اتنی حقیر چیز، تو یہ ساری کائنات، یہ دنیا جس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور اس کا جو ہے نظام چلایا جا رہا ہے، یہ ایسے کیسے چل رہا ہے پھر بغیر خدا کے؟ جب اتنی چھوٹی چیز نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی چیز کیسے چل سکتی ہے؟ اتنی تو عقل ہونا چاہیے لوگوں کو۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب انہیں ہمارے صاف اور واضح احکام سنائے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی سوائے یہ کہنے کی اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے اٹھا لاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہیے تمہیں اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتے ہیں، پھر وہی تمہیں موت دیتے ہیں، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی فرمان روائی بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل انتہائی خسارے میں پڑے ہوں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کا اور حشر و نشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ جو اس سے پہلے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہمیں کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، تو پھر بتاؤ ہمارے باپ دادا کو جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لا کر دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایک وقت مقررہ پر زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے اور پھر دوبارہ تمام کو جمع کر دے گا ایک وقت مقررہ میں، اور وہ وقت ہوگا قیامت کا، اور قیامت آنے والی ہے اور اس دن اہل باطل خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اس میں جاسیہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل تم دیکھو گے ان تمام لوگوں کو، انہیں ہر گروہ اس دن انبیاء کی
تائید کرنے والا اور انبیاء کا جو مخالفت کرنے والے سب کے سب گھٹنوں کے بل خوف اور ہیبت کے مارے پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پر یہ نقشہ ہوگا ان لوگوں کا، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر ایک گروہ پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اپنا اعمال نامہ دیکھے۔ یا بعض احادیث سے بات ثابت ہے کہ اعمال نامے اڑائے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کا اپنا اعمال نامہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور اس طریقے سے جو ہے سورہ مریم میں نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کیا حشر ہوگا، فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا کہا، یعنی اس دن ہم جمع کریں گے ان تمام کو اور ان کے شیاطین کو بھی، یعنی جہنم کے ارد گرد، اور وہ سب کے سب حاضر ہوں گے گھٹنوں کے بل وہاں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور پھر ہم جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو وہاں سے نکال لیں گے، اور جو دیگر جو لوگ ہوں گے ظالم ان کو وہیں پر گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ الیوم تجزون بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا آج تم کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہماری طرف سے تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے متعلق صحیح شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ تم کرتے تھے ہم اپنے فرشتوں سے لکھواتے جا رہے تھے، ان کے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر انسان کا اس کا اعمال نامہ، اس کی بھلائی اور اس کی برائی، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیے تھے اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اس میں لٹکا دیا جائے گا، اور پھر اس کو نکالیں گے بروز قیامت اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ اس کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب جو تو نے دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ تیرے سامنے موجود ہے اور تو کافی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے ایسی کیسی کتاب ہے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو مجرمین دیکھیں گے یہ حال اور کتاب اور اعمال نامے کہ اس میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز درج ہے، کہیں گے کہ کیسی کتاب ہے، اس میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی جو عمل ہم نے کیا تھا وہ سارے کا سارا عمل اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اسے لکھ کر رکھ لیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، تم اسے کر کے بھول گئے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُم فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، بس جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق نیک اعمال کرتے رہے تھے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جنہوں نے الہی تعلیم کا انکار کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی نہ جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کا رویہ اختیار کیا، الہی تعلیمات کو قبول نہ کیا اور اپنے باطل عقائد ہی کو نجات کا ذریعہ جانا، اور تم مجرم قوم بنے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو ایک گمان سا رکھتے ہیں اور ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس وقت ان پر وہ برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو کرتے تھے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا تھا اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ہر بندے سے سوال کریں گے اور اس کو احسانات یاد دلائیں گے اپنے، اور کہیں گے کہ میں نے فلاں 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 نعمتیں کیا تجھ کو نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے بیوی اور بچے نہیں دیے تھے؟ میں نے تجھ کو سواریاں نہیں دی تھی؟ میں نے تجھ کو سردار نہیں بنایا تھا؟ یہ تمام چیزیں یاد دلائیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ، آپ نے مجھے یہ تمام چیزیں دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پوچھیں گے کیا تجھ کو جو ہے میں یاد تھا؟ کیا میرا یہ دن یاد تھا کہ ملاقات کا دن؟ وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے یاد نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جس طرح مجھے بھلا دیا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا اور تجھے جو ہے بھولی بصری یادیں کر دوں گا۔ وما واکم النار وما لکم من ناصرین، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ یہ سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور دنیا کی خوشحال زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ انہیں عذر و توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ سب سے آخری آیت ہے سورہ جاثیہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ ساری حمد و ستائش، ساری تعریفیں اسی رب اعلیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور سارے جہاں کا رب ہے، اور ساری کبریائی بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست ہے اور وہی دانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔